فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 28 ہے اور یہ رکوع بہت سے مسائل کے حوالے سے بہت اہم ہے، خاص طور پر میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے، تعلق زوجیت کے حوالے سے، اور ایلا، مسئلہ ایلا کو بھی یہاں بیان کیا گیا، اور قسمیں جو ہم کھاتے رہتے ہیں، اٹھاتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں، اور پھر طلاق۔ آخری آیت میں، آیت نمبر 228 میں طلاق کے مسئلے کو شروع کیا گیا ہے، 28 اور 27 میں۔ تو یہاں سے پھر آخر تک آگے طلاق کے مسائل ہی بیان ہو رہے ہیں۔ تو آج میرے پاس ویسے تو تقریباً کوئی 12-15 سوالات ہیں، لیکن ان سوالات میں سے 10 سوالات کا میں نے انتخاب کیا ہے، میں نے چنا ہے، چونکہ یہ 10 سوالات بڑے اہم ہیں۔ پہلا سوال پہلی آیت سے ہی متعلق ہے، اور پہلی آیت ہے 222۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، پہلے میں چاہتا ہوں کہ آیت کی میں تلاوت کروں اور اس کے بعد پھر میں سوال کے جواب کی طرف آؤں۔ آیت یہ ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں حیض کے متعلق۔ قُلْ هُوَ أَذًى، تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ اذی ہے۔ اب یہ اذی کیا ہے، یہ میں جواب میں بتاتا ہوں۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو عورتوں سے دور رہو فی المحیض، حیض میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور نہ ان کے قریب جاؤ یہاں تک کہ وہ یطہرن، کہ وہ صاف ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ، پس جب وہ غسل کر لیں، نہا لیں، تو فاتوہن، تو ان کے قریب آؤ، من حیث، جہاں سے، امرکم اللہ، یا جیسے تمہیں اللہ نے حکم دیا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالی رجوع کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی توبہ کرنے والوں سے، اور یہاں پر تواب ہے، یعنی بہت زیادہ جو رجوع کرنے والے ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ آیت ہے 222۔ اب سوال یہ ہے کہ آیت نمبر 222 میں لفظ اذن کا کیا مفہوم ہے؟ یہ دوسرے خون کی طرح خون ہوتا ہے، مگر اسے اذن کہا گیا، کیوں؟ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ اذی ہے، اذن۔ تو یہ اذی کیا ہے؟ عربی زبان میں جو چھوٹی مکروہ بات، ناپسندیدہ بات، لیکن وہ چھوٹی ہے، تو اس کو اذی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے جس کو ہم ضرر کہتے ہیں، نقصان۔ اگر تکلیف بڑی ہو تو اس کو ضرر کہتے ہیں، اور اگر تکلیف تھوڑی اور چھوٹی ہو تو اس کو اذی کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محیض کا بھی لفظ استعمال کیا، یعنی حیض، اس کا ترجمہ حیض بھی کیا جاتا ہے، اور یہ وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ مدت، اور مقام کے لیے بھی، یعنی جگہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اذی جو لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا، اب اس کے دو پہلو ہیں، دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے عورت کے لیے، چونکہ اس مدت میں، اس پیریڈ میں بے آرامی ہوتی ہے، یا کوفت ہوتی ہے، یا ایک الجھن ہوتی ہے، اور یہ تکلیف یا درد کا بھی باعث ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو اذی کہا گیا۔ یا دوسرا ترجمہ یا دوسرا معنی اس کا، اذی سے مراد
انکلینلینس جسے ہم کہتے ہیں ناپاکی، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ ناپاکی بھی کیا ہے، گندگی اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو اس طرح اعضاء میں یہ دونوں باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو ہے کہ اعضاء سے مراد یعنی بے آرامی ہے، کوفت ہے، ایک الجھن سی ہے، تکلیف سی ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یعنی انکلینلینس یہ بھی لیا جاتا ہے۔ جب ہم بے آرامی، کوفت یا الجھن کا معنی لیتے ہیں تو واضح بات ہے کہ اس کا تعلق عورت کی نفسیات سے بھی ہو جاتا ہے اور جسمانی حالت سے بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب زمانہ جاہلیت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب اس بات کو جانتے تھے، ان کے نزدیک یہ بات تھی، انہیں معلوم تھا کہ یہ وہ دن ہوتے ہیں کہ جب بیوی کے قریب نہیں جایا جاتا، لیکن چونکہ ایک پابندی اختیار کرنا اور پھر خود اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرنا، جب مذہب اور دین پہ زمانہ بیت جاتا ہے تو پھر امتیں یہی حال کرتی ہیں، جو بعد میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان میں اضافہ یا ان میں کمی کرتے رہتے ہیں۔ اب عرب میں یہ بات تو تھی، اور یہاں تک کہ یہود و نصارہ بھی اس پر عمل کرتے تھے کہ یہ وہ دن ہے کہ اس میں قربت جائز نہیں ہے، لیکن اس میں انہوں نے جو غلو کا راستہ اختیار کیا، وہ غلو کا راستہ یہ تھا کہ وہ ایک بستر پہ سونے کو بھی ناجائز خیال کرتے تھے کہ یہ غلط ہے کہ اگر عورت اس حالت میں ہے تو وہ اس کے ساتھ سویا نہیں جا سکتا، یا یہ ہے کہ ایک پلیٹ میں کھانا وہ بھی پسند نہیں کرتے تھے ان دنوں میں۔ اور اس کے علاوہ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ گھر سے نکال دیتے تھے کہ بھئی یہ دن پاکی کے نہیں ہیں، پاکیزگی کے نہیں ہیں، تو لہٰذا ایک لحاظ سے اچھوت سمجھ لیا گیا عورت کو کہ یہ اب اس قابل نہیں کہ اس کو گھر رکھا جائے یا اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جائے۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ ایسی باتیں مجھ تک پہنچتی رہتی ہیں، اور آج سے چند سال پہلے یہ سوال بھی میرے پاس آیا تو میں نے اس پر بڑا تفصیل کے ساتھ لکھا تھا اپنے رسالے میں، اور سوال یہی تھا کہ جب اس حالت میں عورت ہوتی ہے تو گھر کے بڑے ہیں یا خاوند ہے یا کوئی یہاں تک کہ ساس صاحبہ، وہ بھی اپنی بہو کے ہاتھ سے کھانا کھانا یا اس سے کھانا پکوانا یا برتن دھلوانا یا کوئی اور کام کروانا وہ پسند نہیں کرتے۔ تو گویا کہ بہو اس حالت میں اگر گھر میں ہے تو وہ ایک اچھوت کی اس کی حیثیت بن جاتی ہے۔ تو یہ سوال مجھ سے کسی نے پوچھا تھا، اور پھر میں نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا بھی تھا چند سال پہلے۔ تو یعنی کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوچ اور یہ رویہ ہمارے ہاں بھی گاؤں میں، دیہاتوں میں، بہت سی جگہوں پر یہ رویہ موجود ہے۔ یہ صرف یہود و نصارہ میں یا عرب کے لوگوں میں نہیں تھا کہ وہ عورت کو اس حوالے سے ناپاک خیال کرتے کہ اس کے ساتھ کھانا بھی ناجائز سمجھتے، اس کے ساتھ بیٹھنا بھی، سونا بھی، اس کے ساتھ معاملات زندگی کو طے کرنا، اس کے ہاتھ سے کوئی چیز لینا یا اس سے کوئی کام کروانا کچن کا۔ یہ فقط وہ لوگ نہیں بلکہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی یہ ایسی باتیں مجھ تک پہنچی، اور پھر میں نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا تھا، اور بڑے قریبی دوست نے یہ مسئلہ مجھ سے ڈسکس کیا تھا اس وقت، اور میں نے اس پر پھر بڑا تفصیل کے ساتھ لکھا۔ اگر وہ کبھی مجھے مضمون مل جائے تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے ان کے ہاں بھی عرب میں، یہود و نصارہ میں یہ تصور موجود تھا، لیکن اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی یہی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوموں میں جو غلو پیدا ہو جاتا ہے اس کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ بھئی یہ غلو ہے، یہ غلط بات ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اس میں کیا صحیح بات ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عزا فرمایا تو عزا سے مراد یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ولا تقربوہن کی حدود کیا ہیں؟ یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا نا 222 آیت میں ہی کہ ولا تقربوہن، کہ ان سے تم قربت نہ اختیار کرو۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ قربت قرآن مجید میں ولا تقربوا الزنا کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ عوامل اور وہ اسباب کہ جو آپ کو یہاں تک پہنچائیں، اس ماحول سے
اور اس صورت سے بھی بچنے کی کوشش کرو، اس صورت سے بھی بچنے کی کوشش کرو، اس بات کی تعلیم دی گئی۔ تو یہاں پہ جب فرمایا کہ ولا تقربوہن حتی یطہرن، کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی اس بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاکید کر دی کہ بھائی ایسے عوامل، ایسے اسباب کہ جو تمہیں کہیں اس عمل پر تمہیں راغب نہ کر دیں، تمہیں اس عمل کی طرف نہ لے آئیں، اس سے بھی تم بچنے کی کوشش کرو، ان عوامل سے اور ان اسباب سے۔ یعنی تقربوہن کا لفظ در حقیقت تاکید کے لیے استعمال کیا کہ قریب بھی نہ جاؤ ان کے۔ اچھا، یہاں پر تو یہ فرمایا قرآن مجید میں ازدواجی تعلق کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ایک تو لمس کا لفظ استعمال کیا، قرآن مجید میں استعمال ہوا یعنی چھونا، لیکن قرآن پاک نے یعنی بڑی تہذیب اور شائستگی کے ساتھ ان الفاظ کو استعمال کیا اور تعلق کے میاں بیوی کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر ولا تقربوہن حتی یطہرن، اب یہ جو یطہرن ہے یہ لفظ توجہ طلب ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں ایک تو جو طہر لفظ ہے یعنی جو پاکیزگی کے دن ہیں ان کے لیے طہر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور حیض کا لفظ وہ خاص مخصوص ایام کے لیے حیض کا لفظ استعمال، ایام حیض ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو طہر کے مقابل دو لفظ ہیں، ایک تو طہر یعنی نجاست اس کے مقابلے میں ہوگی ناپاکی، اور طہر کے مقابلے میں حیض ہوگا۔ یہ یعنی جب طہر کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد یعنی یہ ان کے اپوزٹ ہوگا، ایک تو نجاست کے اور ایک حیض کے۔ اب یہ جو طہورا یطہرو یہاں پر استعمال ہوا حتی یطہرن کہ ان کے قریب نہ جاؤ، تو یہاں تک کہ وہ یطہرن کا ترجمہ تو ہم کر دیتے ہیں کہ یہ پاک ہونا، لیکن در حقیقت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خون ہے اس کا بند ہو جانا۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ یہ سلسلہ بند نہ ہو جائے، اس وقت تک تم نے ان کے قریب نہیں جانا۔ اب اسی بنیاد پر یعنی دو نقطۂ نظر ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نہانا لازم ہے، ایک نقطۂ نظر ہے کہ نہانا لازم نہیں ہے، لیکن اس عمل کا، اس سلسلہ کا رک جانا یہ بہتر، یہ ضروری ہے، یعنی یہ ایک نقطۂ نظر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اب یہ جو تطہرہ کا لفظ ہے، تطہرت، اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اس نے غسل کیا، لیکن یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ کہ پس جب وہ نہا لیں، غسل کر لیں، پاک ہو جائیں، تو فَأْتُوهُنَّ تو ان کے قریب جاؤ، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ جیسے یا جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا۔ یہ آیت نمبر 222 میں بیان کر دیا۔ تو ولا تقربوہن کے متعلق مجھ سے پوچھا گیا کہ اس کی حدود کیا ہیں، تو ولا تقربوہن در حقیقت مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ، یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ اس حالت میں ہر صورت میں بچو، یہاں پر اس کی تاکید فرما دی۔ اب اس سے آگے جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بعد نے انا شئتم کا معنی جہاں سے تم چاہو کیا۔ اب یہ آیت کریمہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں، چونکہ رمضان المبارک میں اس حوالے سے مجھ سے سوال کیا گیا تھا، تو چونکہ اس وقت تفصیل کے ساتھ بات نہ ہو سکی تھی کیونکہ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، ٹاپک ہے، تو اچھا ہوا کہ اب یہ جو جس رکوع پہ ہم بات کر رہے ہیں اس میں اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ آیت ہے 223، اس میں فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں کھیتی ہیں تمہارے لیے۔ فاتو حرثکم انا شئتم، تم آؤ اپنی کھیتی میں انا شئتم۔ اب یہ جو انا کا لفظ ہے عربی زبان میں، یہاں پر اس سے متعلق مجھ سے پوچھا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ دیکھیے عربی زبان میں انا کا لفظ حالت کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور مکان کے لیے بھی، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کیفا اور آئینہ، جیسے اور جہاں، اس میں دونوں معنی موجود ہیں۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ فاتو حرثکم انا شئتم، جہاں سے یا جب
جیسے اور جہاں سے تم آ سکتے ہو، یعنی جہاں سے تم چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے کچھ آگے بھیجو۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو بے شک تم اس سے ملنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور مؤمنین کو خوشخبری سنا دو۔ اب میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ انا عربی زبان میں جیسے اور جہاں دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، آیت کو آغاز سے پڑھتے ہیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی۔ کھیتی کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ وہ پیداوار ہے۔ اور اس سے پہلی جو آیت ہم نے پڑھی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من حیث امرکم اللہ، کہ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا۔ واضح بات ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہر کسی کو اس حوالے سے معلوم ہے، اس لیے کہ اسلام کے علاوہ تمام مذاہب میں اسے حرام اور ناجائز کہا گیا۔ اب سوال جو ہے وہ اس کو میں پورا پڑھ لوں تو بات مزید واضح ہو جائے گی کہ سوال یہ کہ بعد میں انا شئتم کا معنی جہاں سے تم چاہو کیا، اس سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید اس سے لواطت بھی جائز ہے، سحاقت، یعنی ہم جنس پرستی کہہ لیجئے، جو بھی لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی یہ عمل کرنا جائز ہے۔ تو لیکن ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یعنی جو دین ہم تک آیا، ہر دین میں ہر مذہب میں اس عمل کو ناجائز اور حرام ہی قرار دیا گیا، اور صرف جب کھیتی کا لفظ استعمال ہوا تو واضح بات ہے کہ کھیتی سے مراد پیداوار ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے اور ایک نسل کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کنایتاً استعمال کر کے یہ ہمیں بات سمجھا دی کہ اس عمل کے لیے مقصود کیا ہے، وہ اس کو یہاں پر بیان کر دیا گیا۔ انسانی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجیے، اس عمل کو ناپسند قرار دیا گیا، اور یہ ایسے ہی ہے کہ اس پر ہم جائز اور ناجائز کی بحث اس طرح ہم شروع کر دیں جس طرح زنا پر بحث شروع کر دی جائے، جیسے شراب پر کر دی جائے، جیسے ظلم پر کر لی جائے بحث، جیسے کسی یتیم کے مال کے کھانے پر بحث کر لی جائے، جیسے حسد، غیبت اور جھوٹ بولنے پر بحث کر لی جائے۔ یہ بالکل ایسے ہی بحث ہے کہ یہ عمل جس کو قرآن پاک نے واضح طور پر بتا دیا کہ اس حق کی زوجیت کے لیے راستہ تمہارے لیے یہ جائز ہے، اور باقی اس کے علاوہ جو راستہ ہے وہ ناجائز ہے، بالکل واضح طور پر اس کو بیان کیا۔ انبیاء علیہ السلام جو دین لے کر آئے اس میں یہ تعلیم موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ان کے کریکٹر اور کردار کو بھی بیان کر دیا، اور قرآن پاک نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ وہ عمل ہے کہ تم سے پہلے کسی نے اس عمل کو اختیار نہیں کیا۔ سب کچھ قرآن نے واضح کر دیا اور تمام ادیان میں اس بات کو بیان کیا گیا۔ اب پھر اس کے بعد اس پر بحث کرنا یا اس کے جائز اور ناجائز پر گفتگو کرنا تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے شراب کے حوالے سے یا زنا کے حوالے سے بات کی جائے اور بحث کی جائے۔ اب قرآن پاک نے دیکھیے، میں اب وہ تمام الفاظ استعمال کر دیتا ہوں جو قرآن پاک نے ان دو آیات میں استعمال کیے ہیں، یعنی کس تہذیب اور شائستگی کے ساتھ قرآن پاک نے اس مسئلے کو واضح کر دیا۔ یعنی ازا کا لفظ استعمال کیا، قرب کا لفظ استعمال کیا، طہر کا لفظ استعمال کیا، امر اللہ، اللہ کا حکم کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا یہ فرمایا، حرص کا لفظ استعمال ہوا، اور اسی طرح انا شئتم، جیسے جہاں سے تم چاہو، اس کو بھی یہاں پر استعمال کیا گیا۔ تو گویا کہ ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ قیامت میں اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ یہاں یہ بات، یہ سوال اللہ سے ملاقات کہ یہ ملاقات کیسے ہوگی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یعنی جو بیان کی گئی جس پہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ اولاد کی پیدائش ہے، یہ فرما دیا، اور اللہ نے یہ فرما دیا وقدموا لانفسکم، اپنے لیے آگے بھیجو۔ کیا بھیجو؟ یعنی جو اولاد پیدا ہو اس کی تربیت کرو، اس کو تعلیم دو، اس کو اخلاق اچھے سکھاؤ، اس کو دین پر عمل کرنے کی تربیت دو،
یہ انتظام اللہ پاک نے اس میں بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد رب سے ملاقات سے مراد صرف اس بات کی یاد دہانی ہے کہ تم نے اپنے جو دنیا میں تم نے اعمال کیے ہیں نا، ان کا تم نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اور اس لیے اس مقام پر یہ بھی فرما دیا کہ تقویٰ کے ساتھ تم زندگی بسر کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرو، اور آخرت میں یہ بات ذہن میں رکھو کہ آخرت میں تم نے اپنے رب سے ملنا ہے۔ اب یہ جو سوال ہے کہ قیامت میں اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی، اب یہ کیسے ہوگی، کب ہوگی، اس کی کیفیت اور اس کی حالت کیا ہوگی، اس کے حوالے سے ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا۔ اور اس لیے اتنا ہمارا یقین ہے اور ایمان ہے، اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہماری ضرور ہونی ہے۔ اس کی کیفیت اور اس کی حالت وہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہاں پر جب اللہ سے ملاقات کی بات کی گئی ہے تو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا بیوی سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کے تم پر کیا حقوق ہیں، اور تمہیں حق زوجیت کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور پھر اس نتیجے میں جو اولاد پیدا ہو اس اولاد کو تم اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بناؤ، جنت کا ذخیرہ بناؤ، اپنے لیے زاد راہ بناؤ، ان کی اچھی تربیت کرو، اچھی تعلیم دو، اور یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ تم نے کل اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ جواب دہی کے احساس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو، اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ۔ یہاں در حقیقت اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ باقی اس کے علاوہ یہاں پر یہ مسئلہ نہیں ڈسکس ہو رہا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی تو وہ کیسی ملاقات ہوگی ہماری۔ بس اتنا احساس اپنے اندر رکھنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور ہم نے حاضر ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر ہے 224۔ اس میں جو سوال یہاں پوچھا گیا، سوال نمبر 5، وہ یہ ہے کہ لغو قسمیں کون سی ہوتی ہیں اور ان پر مواخذہ کیوں نہیں ہوگا۔ لغو قسمیں، یہ جو ہم قسمیں کھاتے رہتے ہیں نا، بولتے رہتے ہیں، تو یہ اس کے حوالے سے یہاں پر بیان کیا گیا۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، کہ نہ بناؤ اللہ کو اپنی قسموں کی آڑ، یعنی کہ ہم کوئی بات ہو اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ کو اپنی قسموں کی آڑ مت بناؤ۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا، اس لیے کہ تبرو نیکی نہ کرو تم، اور تقوی اختیار نہ کرو، اور تم لوگوں کے درمیان اصلاح نہ کرو، اس لیے تم قسمیں کھاؤ۔ یہاں پر یہ بیان کیا۔ اب سوال یہ کہ لغو قسمیں کون سی ہوتی ہیں اور ان پر مواخذہ کیوں نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو لغو کا مطلب ذہن میں رکھ لیجئے کہ لغو سے مراد ہوتا ہے کہ جو کلام اور جو گفتگو اور جو بات ہم بغیر غور و فکر کے کرتے ہیں نا، اس کو لغو بات کہتے ہیں، وہ لغو کلام ہے۔ اب قرآن پاک میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ہے 89، وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قسم کے مسئلے کو بیان کر دیا، اس کا کفارہ کیا ہے۔ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ جو تمہاری لغو قسمیں ہیں نا، ان میں اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ اب وہ لغو قسمیں کیا ہیں وہ میں آگے جا کر آپ کو قسموں کی 3 قسمیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ کرے گا اس میں جس میں تم نے قسموں کو پکا کیا، اس میں تمہارا مواخذہ ہوگا۔ تو اب ان قسموں کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تو یہ ہے کہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو مناسب سا کھانا، او کسوتہم، یا پھر ان کو کپڑے دو، او تحریر رقبہ، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرو۔ اگر یہ تم کچھ نہیں کر سکتے تو فمن لم یجد فصیام 3 ایام، پھر ایسے کرو کہ پھر 3 دن کے تم روزے رکھو، یہ کفارہ ہے قسم کا۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، جب تم حلف اٹھا لو تو واحفظوا ایمانکم، تو پھر اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اچھا، اب ایمان یعنی اس کی واحد یمین، قسم۔ اب اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یمین ہوتی ہے جسے یمین غموس کہتے ہیں عربی زبان میں، اور یہ جھوٹی قسم ہوتی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ مثال کے طور پر
یعنی مثال کے طور پر کسی نے کسی کے پیسے دینے، اب وہ مکر جاتا ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم، نعوذ باللہ، کہ اللہ کی قسم میں نے تو اس کا کوئی پیسہ نہیں دینا۔ اب یہ جو قسم اس نے اٹھائی ہے، اب یہ قسم کیا ہے؟ یہ یمین غموس ہے، اب یہ گناہ کبیرہ ہے کہ صرف پیسے نہ دینے سے بچنے کے لیے قسم اٹھا لی۔ اچھا، اب دوسری قسم ہوتی ہے یمین لغو، اسے کہتے ہیں، جس پر یہاں پر اشارہ بھی کیا گیا سورۃ المائدہ کے آیت نمبر 89 میں۔ یہ یمین لغو کیا ہوتی ہے؟ یہ عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے بے ارادہ، بلا ارادہ ایسے قسم کھاتے رہتے ہیں، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، بائی گاڈ۔ تو یہ جو قسم ہے، اللہ پاک فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ جو تم ایسے ہی قسمیں اٹھاتے رہتے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا کوئی مواخذہ نہیں کرتا۔ عرب کے لوگ عام طور پر اس طرح قسم کھاتے ہیں، واللہ، باللہ، ثم تاللہ، یعنی یہ قسمیں ان کے ہاں چلتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک قسم ہے یمین لغو، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اچھا، مواخذہ کس پر ہے؟ ایک تو یمین غموس ہے جو جھوٹی قسم ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ پیسے کسی کے دینے اور کہتے جی میں نے نہیں دینے، قسم کھا لی۔ اچھا، اب اس کے بعد یمین منعقدہ ہے۔ یہ وہ یمین، یہ وہ قسم ہوتی ہے کہ جو ممکن ہوتی ہے، یعنی آپ ایسے کام کی قسم کھاتے ہیں کہ جو ممکن ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جی میں کل روزہ رکھوں گا۔ اب آپ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن آپ روزہ نہیں رکھتے۔ اب آپ نے قسم کھائی کہ میں کل روزہ رکھوں گا اور آپ نے روزہ نہیں رکھا، تو اب اس پر کفارہ ہوگا، جو کفارہ میں نے آپ کو بتایا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 سے۔ یعنی اگر وہ کہتے جی کہ قسم کھا کر کے جی میں روزہ رکھوں گا کل، لیکن پھر وہ قسم، اب وہ روزہ نہیں رکھتا، تو پھر اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ لغو قسموں پر تو مواخذہ نہیں ہے، لیکن وہ قسم جو یمین منعقدہ ہے، یمین لغو نہیں ہے، یمین منعقدہ پر کفارہ ہے، اور یمین غموس جو جھوٹی قسم ہے اس پر گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی اللہ کے ہاں اس کی سزا ہے۔ تو یہ تین قسمیں فقہا نے بھی، علماء نے بھی اس کو اپنے تفاسیر میں اور شروحات میں نے بیان کیا ہے۔ اب یہ آیت کیا ہے جی؟ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب اس سے آگے فرمائے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہاں پر بھی وہی بات فرمائی جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں کہی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں جو لغو قسمیں ان کا تو مواخذہ نہیں کرے گا، وَلَٰكِن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرتا ہے اس کا جس کے تمہارے دلوں نے کمایا، یعنی جو تم نے ارادتاً، جان بوجھ کر، نیت کے ساتھ جو تم نے قسم کھائی کہ میں کل یہ کام کروں گا، اور وہ کام کرنا تمہارے اختیار میں ہے، ممکن ہے، پھر تم نہیں کرتے، تو پھر اس کا مواخذہ ہوتا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور سوال، یعنی سوال نمبر 6، عرب اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کیوں کھاتے تھے؟ قرآن نے اس قسم کے بعد 4 ماہ عورت کے پاس جانے سے منع کیوں کیا؟ اب یہ بات، سوال جو کیا گیا ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں جب جواب دوں گا تو بات خود واضح ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ عرب عورتوں کو، اپنی بیویوں کو ستانے کے لیے، ایک تو ان کے ہاں کوئی طلاق کی کوئی حد نہیں ہوتی تھی، یعنی طلاق ثلاثہ تو قرآن نے بیان کیا نا، یعنی ایک، ویسے یہ مسئلہ میں بیان ابھی اشارتاً کر دیتا ہوں، پھر میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا کہ طلاق تو ایک مرتبہ کہنے سے بھی ہو جاتی ہے، یعنی رجوع، جدائی ہو جاتی ہے۔ اگر خاوند، شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے حالت طہر میں، وہ طلاق دے گا، اور ایک مرتبہ وہ کہے گا تو طلاق ہو جائے گی۔ اب وہ عورت جو 3 ماہ، یعنی 3 ثلاثۃ قروء، قرآن نے کہا 3 حیض، یہ مدت ہے۔ اس مدت میں، یعنی جب عورت حالت حیض سے نہا کر جب حالت طہر میں آتی ہے تو پھر مرد اس کو اس حالت میں طلاق دیتا ہے۔ اب وہ جب ایک طلاق دے گا، اب اس ایک طلاق کے بعد 3 مہینوں میں جو 3 حیض ہیں، ان کے دوران وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، نہ رجوع کرے تو اس کے بعد خود بخود وہ بیوی اس کی نہیں رہتی، اس سے علیحدہ ہو جائے گی۔ اب وہ جہاں چاہے وہ عورت بھی شادی کر سکتی ہے۔ ہاں، اگر
یہ مدت گزر جاتی ہے، پھر اس کے بعد دونوں کا خیال بنتا ہے واپس آنے کا، تو پھر نکاح ہوگا ان کا، اور پھر اس طرح دوبارہ میاں بیوی کی حیثیت سے وہ زندگی گزاریں گے۔ اب یہ جو 3 ماہ کی مدت ہے، اس مدت کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد طلاق کے 2 حق اس کے پاس رہ جائیں گے۔ ہمارے ہاں جو نظام اور ایک روایت اور بری رسم ہمارے ہاں قائم ہو گئی کہ ایک ہی دفعہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جی 3 دفعہ جب ہم کہیں گے نا تب ہی طلاق واقع ہوگی اور جدائی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے کہ طلاق ایک ہی دفعہ ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد عورت علیحدہ ہو جاتی ہے 3 ماہ کے بعد، اب وہ جہاں چاہے شادی کر لے، مرد جہاں چاہے اپنی شادی کرے۔ ہاں اگر دوبارہ وہ ملنا چاہتے ہیں تو پھر راستہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح کر لیتے ہیں اور واپس میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ قرآن کی جب ہم یہ طریقہ طلاق پڑھیں گے قرآن کا، ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی آسانی رکھی ہے مرد عورت کے لیے، اور ہم نے مرد عورت اور خاص طور پر عورت کی زندگی کو ہم نے کتنا تنگ کر دیا، کتنا مشکل والا بنا دیا ہم نے۔ تو یہاں پر عرب کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ ایک تو طلاق کی کوئی حد نہیں تھی، دوسرا یہ کہ وہ عورت کے ساتھ یہ معاملہ کرتے تھے کہ بس چھوڑ دیا اور نہ اس کو بسایا، نہ اپنے پاس رکھا اور نہ اس کو چھوڑا، درمیان میں لٹکا دیا۔ مرد نے قسم کھائی کہ جی میں اپنی عورت سے اب حق زوجیت یا جسمانی تعلق میں قائم نہیں کروں گا۔ یہ اس نے ضد کر لی یا اس نے قسم کھا لی، اس کے لیے ایلا کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، 4 مہینے کی مدت مقرر کر دی۔ اب 4 مہینے کے بعد یا تو یہ ہے کہ یا تو وہ 4 مہینے تک عورت کو بسائے گا، لے کر جائے گا، یا اس کے بعد عورت قاضی سے اور عدالت سے رجوع کر کے اس سے طلاق لے لے گی۔ بعد کے نزدیک یہ ہے کہ 4 مہینے جیسے پورے ہوں گے طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی، عورت علیحدہ ہو جائے گی۔ تو یہ تو اسلام نے ایک راستہ نکالا کہ چونکہ عرب کے لوگ یہ ظلم اور زیادتی کرتے تھے عورتوں کے ساتھ، تو اسلام نے کہا نہیں، یہ 4 ماہ کی مدت ہے، اگر مرد لوٹ آئے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے اس کے بعد تعلق ختم ہو جائے گا، عورت کو اختیار ہوگا، جو راستہ چاہے وہ اختیار کر لے۔ یہ ایک لحاظ سے یعنی عرب کی اس ظالمانہ رسم کا اور ناروا سلوک کا خاتمہ کیا گیا اس مسئلے کے ذریعے سے۔ اب یہ آیت کیا ہے؟ آیت ہے کہ للذین یؤلون من نسائہم تربصوا 4 اشہر، ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی عورتوں کو حق نہ دینے کی قسم کھا لیتے ہیں نا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ تربصوا 4 اشہر، ان کے لیے رکنا ہے 4 مہینے بس۔ فإن فاؤ، اگر وہ رجوع کر لیں تو فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر مسئلہ ایلا کو بھی بیان کر دیا، یعنی اب مرد عورت کو لٹکا نہیں سکتا اور اس کو اس طرح پریشان نہیں کر سکتا، اس کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل بیان کر دیا۔ اب یہاں سے یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ اگر کوئی مرد کسی مجبوری کی وجہ سے، مثال کے طور پر جیسے خامند ہوتے ہیں وہ پردیس میں رہتے ہیں، سال بعد آتے ہیں، 2 سال بعد آتے ہیں، یا بیرون ملک ملازمت کرتے ہیں، یا پاکستان میں اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی ادھر ادھر شہروں میں ہوتے ہیں، ان کی کوئی ڈیوٹیز فوج میں جیسے ہوتے ہیں یا کوئی اور مسائل ہوتے ہیں، اگر کوئی اتنا وقت یا اس سے کوئی زیادہ وقت گزر جاتا ہے تو اس سے مسئلہ ایلا نہیں ہوتا، یعنی اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اور یہ صرف اس صورت میں مسئلہ ایلا کو بیان کیا گیا کہ جب مرد کا مقصود عورت کو نہ بسانا ہوتا ہے اور نہ چھوڑنا مقصود ہوتا ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب وہ قسم کھا لیتا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے ستانے کا، تنگ کرنے کا، تو اس کے لیے 4 ماہ کی مدت رکھی گئی ہے۔ باقی اس کے علاوہ استثناء ہو سکتا ہے، لیکن ویسے فوج میں تو کہا جاتا ہے کہ 4 مہینے کی ہی ایک مدت رکھی گئی ہے، جو فوجی ہے اسے 4 مہینے کے بعد اسے چھٹی ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کہ ایک خاتون تھی، ایک مجاہد، وہ کہیں جنگ پر تھے، تو ان کی بیوی اپنے خامند کو یاد کر کر کے رو رہی تھی
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے اس پر مشورہ کیا تھا، پوچھا تھا، تو بیوی نے، آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا تھا کہ 4 مہینے کی مدت ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے پھر ہر فوجی کے لیے، مجاہد کے لیے 4 مہینے کی مدت مقرر کی تھی کہ اس مدت کے بعد وہ ضرور اپنے گھر لوٹے گا، واپس آئے گا۔ تو فوج میں بھی شاید اسی وجہ سے 4 مہینے کا عرصہ مقرر کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد 7واں سوال ہے، عدت گزارنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا 3 قروء عدت گزارنا جدید دور میں بھی ضروری ہے؟ آج کل ڈی این اے ٹیسٹ سے فوراً معلوم کیا جا سکتا ہے کہ حمل ہے یا نہیں۔ اب سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو عدت ہے اس کے 2 مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو ہے جسے یہاں پر 228 آیت میں جس کے متعلق یہ سوال بھی ہے، یہاں پر اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ ان کے لیے، یعنی عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا۔ یعنی پہلا مقصد یہ ہو گیا کہ یہ جو 3 حیض مقرر کیے گئے، ثلاثۃ قروء جسے قرآن نے کہا، یہ اس لیے تاکہ اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ یہ خاتون پریگننٹ نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے، یعنی جسے عربی زبان میں استبراء رحم کہا جاتا ہے، یعنی معلوم ہو جائے کہ عورت کے ہاں بچے کی پیدائش نہیں ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ نکاح ختم ہوتا ہے یا خامند فوت ہو جاتا ہے یا طلاق ہو جاتی ہے، تو یہ وقت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں عورت ڈسٹرب ہوتی ہے، تو اس حوالے سے بھی اس وقت کو مقرر کر دیا گیا کہ طلاق ہو گئی تاکہ عورت نارمل ہو جائے، واپس اپنی زندگی کی طرف لوٹے۔ تو یہ 2 مقصد بیان کیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کا ایک اور مقام بھی ہے، وہاں پر بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ، یعنی جب تم مومنہ عورت سے نکاح کرتے ہو اور چھونے سے پہلے اگر تم طلاق دے دیتے ہو تو پھر کوئی عدت نہیں ہے۔ تو واضح بات ہے کہ اگر چھوا نہیں ہے تو پھر عدت کی ضرورت بھی نہیں رہتی، کیونکہ عدت کا مقصود یہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ آیا کہ استبراء رحم ہے یا نہیں ہے، یعنی عورت کا رحم خالی ہے یا خالی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہمارے ہاں ایک گروہ گزرا ہے فقہا کا جسے اہل الظواہر کہا جاتا ہے۔ اب ان کے نزدیک یہ مسئلہ موجود تھا کہ وہ خاتون کہ جو بڑی عمر کی خاتون ہے، یعنی جس کو حیض نہیں آتا، بوڑھی خاتون ہے، تو اس کے بارے میں ان کا یہ فتویٰ تھا کہ ایسی عورت پر لازم اور ضروری نہیں ہے کہ وہ عدت گزارے، یعنی اس وقت کہ جب یہ جدید ذرائع اور وسائل میڈیکل کے حوالے سے موجود نہیں تھے، لیکن اس وقت ان کا یہ فتویٰ تھا۔ لیکن اہل الظواہر کے مقابلے میں باقی فقہا کا یہی فتویٰ ہے اور یہی رائے ہے، یہی فیصلہ ہے کہ جو قرآن پاک نے بیان کر دیا تو اس کے مطابق عورت جو مطلقہ ہے وہ 3 حیض ثلاثۃ قروء، اور جو بیوہ ہے وہ 4 مہینے 10 دن عدت کے گزارے گی، خواہ وہ بوڑھی ہے، جوان ہے، چاہے جس طرح بھی قرآن پاک نے جس کے بارے میں جو حکم دے دیا، بیان کر دیا، وہ اس پر عمل کرے گی۔ یہ فقہا، دیگر فقہا یعنی اہل سنت کے آپ کہہ لیجئے کہ ان کا فتویٰ یہ ہے۔ لیکن قرآن پاک کی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے واضح طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ عدت صرف اس لیے رکھی گئی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ استبراء رحم ہے یا نہیں ہے، عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے نقصان کیا ہے؟ اس سے ہے کہ اگر اس حالت میں عورت شادی کر لیتی ہے، دوسرا نکاح کر لے گی، اگر عدت نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ ہوتا کہ پہلے خامن اور دوسرے خامن کے حوالے سے بچے کا فرق کرنا مشکل ہو جاتا کہ آیا کہ یہ پہلے خامن کا بچہ ہے یا یہ دوسرے خامن کا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے اس بات کو بیان کر دیا۔ ہمارے ہاں آج بھی بہت سے ایسے علماء ہیں کہ جن کی رائے یہی ہے کہ اگر آج ہمیں جدید ذرائع سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس عورت کے ہاں بچے کی پیدائش نہیں ہے، پریگنینسی نہیں ہے، تو پھر اس کو عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، علماء کے ہاں یہ اختلافی مسئلہ ہے اور جس کی جو رائے ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب اس کے بعد اچھا ایک ضمنی طور پر بات بیان کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ بعد عدت کے دوران پابندیاں بھی عائد کرتے ہیں،
یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو سختیاں ہیں یا یہ جو مشکلات ہیں یا یہ پابندیاں ہیں جو عدت کی حالت میں عورت پر لگائی جاتی ہیں، یہ ان کا تعلق خاص معاشرت اور حالات سے ہو سکتا ہے۔ یعنی عورت کو کسی تہمت و الزام سے بچانا مقصود ہوتا ہے، یا ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جن میں منع کیا جاتا ہے، عورت پہ کچھ زیادہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، تو باقی اس کا کوئی تعلق شریعت اور دین سے نہیں ہے۔ عورت باہر جا سکتی ہے، معاملات زندگی ہیں اور مسائل ہوتے ہیں، وہ ان کو حل کر سکتی ہے اور ان میں شرکت کر سکتی ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت کیوں حاصل ہے؟ حالانکہ قرآن مجید متعدد بار عورتوں اور مردوں کو برابر تصور کرتا ہے، پھر اس آیت میں یہ فضیلت دینے کی حکمت کیا ہے؟ اب قرآن پاک نے جو یہ کہا، اب اس کا ایک تو سیاق ہے، اس کا سیاق سے مراد یہ ہے کہ جو پیچھے سے کلام اور بات چل رہی ہے، اگر اس کے ساتھ جوڑ کر اس کو دیکھا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ درجہ اس حوالے سے مرد کو ہے کہ مرد اگر طلاق دیتا ہے تو وہی رجوع کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ ہاں، اگر عورت کی رضامندی ہوگی تو رجوع قابل عمل ہوگا اور وہ میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے۔ اگر عورت راضی نہیں ہے، مثال کے طور پر مرد نے ایک طلاق دے دی، اب 3 ماہ اس کے پاس ہیں، اب اس مدت میں مرد رجوع کرنا چاہتا ہے، واپس آنا چاہتا ہے، لیکن عورت اگر رضامند نہیں ہے تو ٹھیک ہے، عورت کی رضامندی ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا اب مرد بے شک راضی ہوتا پھرے، اگر عورت راضی نہیں ہے تو یہ دوبارہ رجوع نہیں کر سکتا مرد، لیکن رجوع کرنے کا اختیار مرد کے پاس ہے۔ اور خلا کا اختیار، یعنی مرد کے پاس طلاق کا اختیار ہوتا ہے، عورت کے پاس خلا کا اختیار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جب یہ فرمایا درجہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، کہ ان پر عورت کو مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے، تو اس درجے سے مراد یہ ہے کہ مرد طلاق دیتا ہے اور مرد ہی رجوع کرتا ہے۔ اگر عورت رضامند ہوگی تو رجوع قابل عمل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک اور اس کا سیاق ہے، یعنی اگر پچھلی آیات کو ہم پڑھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنگوں کے احکامات کو اور مسائل کو بھی بیان کیا گیا، تو یہاں پر یہ بات سمجھ آتی کہ للرجال علیہن درجہ سے مراد یہ کہ عورتوں پر مرد کو درجہ حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ جنگیں مرد لڑتا ہے۔ الا ماشاء اللہ عورتیں جنگوں میں شریک ہوتی رہی ہیں، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ، یعنی اکثر طور پر ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ جنگوں میں شریک ہوتی، پانی پلاتی تھی یا زخمیوں کی مرہم پٹی کر دی، تو یہ کام وہ کرتی تھی۔ لیکن جنگ کرنا، لڑنا، آگے بڑھنا، دشمن کو شکست دینا، جان لڑا دینا، یہ مردوں نے کیا، تو ممکن ہے کہ یہاں پر درجہ سے مراد یہ ہو کہ جنگوں میں لڑنے کا یہ جو پہلو ہے، اس حوالے سے درجہ مرد کو حاصل ہے۔ اور درجہ سے ایک مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاشی ذمہ داریوں کا کفیل ہے مرد، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد قوام ہے عورتوں پر، یعنی معاشی کفالت کا ذمہ دار ہے۔ اور ایک درجے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ذمہ داریاں مرد پر ہیں تو یہ فرمایا کہ بھئی پھر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا اور خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات کو نپٹانا، یہ پھر مرد کی ذمہ داری، یہ درجہ مرد کو حاصل ہے۔ تو یہ مختلف، یعنی اس کے مفاہیم، اس کے مفہوم ہو سکتے ہیں کہ یہاں پر درجہ سے کیا مراد ہے، اور یہ مفہوم ہم قرآن سے ہی طے کریں گے۔ یعنی قرآن کی پچھلی آیات اور رکوع جو ہم پڑھ کر آئے، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جنگ اور حج کے مسائل کو بیان کیا گیا، تو اس پیرائے میں، اس پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں تو درجے سے مراد جنگوں میں حصہ لینا وہ مردوں کا کام ہو گیا۔ اور اس درجے اگر طلاق کے حساب سے دیکھیں تو طلاق مرد دیتا ہے اور رجوع مرد کرتا ہے، یہ ایک درجہ اس حوالے سے بیان ہو گیا۔ یا اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مرد معاشی کفالت کا ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں مرد سے پوچھا جائے گا کہ یہ تمہاری ذمہ داری تھی، تم نے اس کو ادا کیا یا نہیں کیا، تو یہ درجہ اس حوالے سے بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے، آیت نمبر 224 میں، یہ جو دوسرے سوال دوسری قسط میں آئے تھے، یہ ان میں سے یہ 2 سوال ہیں غالباً۔ آیت نمبر 224 میں تبرو، تتقو، تصلحو، یہ 3 الفاظ آئے ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ اچھا، بر
پہلے فرمایا بر کا تعلق ان خیر کے کاموں سے ہوتا ہے، ان بھلائی کے کاموں سے ہوتا ہے جن کا تعلق والدین، رشتہ دار، مساکین، یتامہ، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں حقوق العباد سے جن کا تعلق ہوتا ہے اکثر طور پر، تو وہ ان کے لیے بر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر تتقو، تقوی کا تعلق آپ جانتے ہیں حقوق اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنا، یہ تقوی ہے۔ اچھا، تصلحو، اس سے مراد یعنی معاشرہ، اصلاح کرنا، معاشرے سے متعلق جو بھلائی کے کام ہیں، اچھائی کے کام ہیں، اس کے لیے تصلحو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر تبرو، تتقو، تصلحو، یہ الفاظ اکٹھے یہاں پر بیان فرمائے، یعنی یہ جو قسموں کو تم آڑ بناتے ہو نا، کیوں بناتے ہو؟ اس لیے کہ کہیں تمہیں یعنی جو رشتہ داروں کے حوالے سے بھلائی کے کام ہیں ان میں رکاوٹ بن جائے، یا تتقو، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان میں رکاوٹ ہو جائے، یا تصلحو، معاشرے میں جو اصلاح کا کام ہے، یہاں تو بین الناس بھی ساتھ کہہ دیا نا، لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام، اس میں رکاوٹ بن جائے، تو یہاں پر ان تینوں کو اکٹھا استعمال کیا گیا، اس لیے کہ انسان قسم جب کھاتا ہے تو در حقیقت انہی کاموں سے اس کا رکنا مقصود ہوتا ہے، وہ آڑ بناتا ہے قسموں کو، تو یہاں پر اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تین باتوں کو بیان کر دیا۔ یہ سوال نمبر 9 ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے، وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 228 میں طلاق کے حوالے سے کیا مسئلہ بیان کیا گیا یا کیا مسائل بیان کیے گئے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ مسئلہ ایلا کو میں نے بیان کر دیا۔ اب مسئلہ ایلا کے بعد جب ایک مرد نیت کر لیتا ہے اور حق زوجیت کو ادا نہیں کرتا، عورت کو تنگ کرنا چاہتا ہے، ستانا چاہتا ہے، نہ بسانا چاہتا ہے نہ چھوڑنا چاہتا ہے، تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ ایلا کو بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد اب طلاق کی نوبت آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کو یہاں سے بیان کرنا شروع کیا۔ اب یہ 2 آیات ہیں، ان کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں اور پھر اس میں جو کوئی 4-5 مسائل ہیں ان کی طرف میں اشارہ کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ پختہ ارادہ کر لیں طلاق کا تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا۔ دیکھنے الفاظ دیکھیے، قرآنی طلاق اور غیر قرآنی طلاق میں کتنا فرق ہے۔ قرآنی طلاق رحمت ہی رحمت ہے، لیکن غیر قرآنی طلاق یہ زحمت ہے، عذاب ہے معاشرے کے لیے۔ ایسے ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ جن کی شادی کو مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے ہوئے، نئی نئی زندگی کا آغاز ہوا، کوئی مسئلہ ہوا، کوئی اختلاف ہوا، منہ سے طلاق دے بیٹھے۔ اب مولانا کے پاس گئے، جواب ملا جی وہ تو ہو گئی طلاق، آپ نے منہ سے نکال دیا 3 دفعہ، بس بات ختم ہو گئی۔ اب وہ بیچارہ روتا پھر رہا ہے، بیوی علیحدہ پریشان روتی پھر رہی ہے کہ یہ جی منہ سے جذباتی انداز میں، غصے میں 3 دفعہ منہ سے بول دیا۔ اب مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی اب آپ کا رجوع نہیں ہو سکتا، اب پریشانی میں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جسے فقہا نے بھی طلاق بدعی کہا، یہ بدعت والی طلاق ہے، ہمارے ہاں اس کو رائج کر دیا گیا۔ حالانکہ وہ طلاق بدعی جب کہا گیا، مقصد یہ ہے کہ اس سے بچو، یہ ایک قباحت ہے، ایک برائی ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اسی طلاق کو رائج کر کے اسی کو ہی نافذ کر دیا، اور جو شریعت اور دین کا مقصود ہے اس کو پس پشت ڈال دیا۔ اب اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، الفاظ دیکھیے کہ اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں، واضح بات ہے ایک شخص پختہ ارادہ کب کرے گا؟ جب وہ اپنے گھر کے مثبت منفی حالات کو دیکھے گا، بیوی کے مزاج کو دیکھے گا، اس کے رویے کو دیکھے گا، اس کے کردار اور اخلاق کو دیکھے گا، اس پر غور و فکر کرے گا۔ کئی مہینے، ممکن ہے سال گزر جائیں، وہ غور و فکر کر کے سمجھ بوجھ کے ساتھ پھر وہ قدم اٹھائے گا۔ تو یہاں پر یہ فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، یہ تو نہیں کہا قرآن نے کہ بس ایسے ہی آؤ اور پھر منہ سے نکال دو، بس غصے میں تم تھے، تم نے طلاق دے دی، بس ہو گئی طلاق۔ قرآن نے کہا عَزَمُوا الطَّلَاقَ، کہ پختہ اگر انہوں نے ارادہ کر لیا طلاق کا تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اب فرمایا کہ جو مطلقات ہیں نا، طلاق دی ہوئی عورتیں، اب یہ کتنی طلاق دی؟ یہ ایک ہی طلاق دی، تو یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اب وہ ایک طلاق پر بیوی اپنے آپ کو 3 ماہ اپنے آپ کو روکے گی، یعنی ثلاثۃ قروء۔ ولا یحل لہن یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن،
اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ان کے وومب میں، ان کے رحموں میں، ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے خامن زیادہ حقدار ہیں واپس ان کو لینے کے اس معاملے میں، اگر وہ چاہتے ہیں اصلاح کرنا۔ اگر اصلاح کا ارادہ ہے نا میاں بیوی کا دونوں کا، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، بیوی بھی راضی ہے اور میاں رجوع کرتا ہے، تو رجوع کرنا یہ مرد کا حق ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے مثل اس کے ہے جو ان پر ہے معروف طریقے سے، پسندیدہ طریقے سے، اور معروف طریقے سے جو ان کے حقوق ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی اسی طرح ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہ ہو گیا آیت کا ترجمہ۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ اس مدت میں 3 ماہ کی ثلاثت قروء میں مرد رجوع کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا طلاق کا طریقہ بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ پختہ ارادہ ہو، پوری سمجھ بوجھ ہو اور ہوش و حواس ہو، مرد اس نتیجے تک پہنچے کہ اب زندگی نہیں گزر سکتی، اب اس کے بعد وہ قدم اٹھاتا ہے۔ اب پھر اگر قدم اٹھا بھی لیا، پھر بھی دیکھیے گنجائش رہ گئی کہ ان 3 ماہ کے اندر بغیر نکاح کے رجوع ہو سکتا ہے۔ اگر یہ 3 ماہ گزر گئے، پھر خیال آ گیا زندگی میں کبھی، تو پھر بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ وہ جو حلالے کی صورت ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے وہ بالکل غیر شرعی، غیر قرآنی، وہ ظلم اور زیادتی ہے، بلکہ فحش اور بے حیائی کی وہ باتیں جو دین اور مذہب کے نام پر یہاں پر بیان کی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ طریقہ طلاق کو بیان کر رہا ہے۔ اب جو یہ فرمایا کہ ان کے خامندوں کا زیادہ حق ہے کہ وہ ان کو لوٹا لیں، واپس لے لیں ان کو، اگر یہاں پر طلاقیں دے کر فارغ کر دینا مقصود ہوتا تو اللہ یہ تو نہ کہتا نا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ارادہ اصلاح کا ہو پھر رجوع کیا جائے۔ اگر بعد میں پھر یہ تماشا لگانا ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ ایک طلاق ہو گئی، اب ذرا دونوں کے عقل ٹھکانے آ جائے، پھر دیکھ لیں، جب چاہیں سال 2 سال سالہ سال کے بعد پھر صرف نکاح کرنا ہے، پھر میاں بیوی ہو جائیں گے۔ یہ جو یہاں پر ہے کہ بھئی 3 طلاقیں دے دی، نعوذ باللہ من ذالک، اب وہ حلالہ کی صورت پیدا کر لی گئی۔ اب یہ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہی ہے کہ قرآن سے دوری، دین سے دوری، اس کی وجہ سے پھر یہ مشکلات، وہی جو پہلے ہم نے بیان کی کہ جو عرب کے لوگوں میں جو غلط رسمیں اور بدعت پیدا ہو گئی تھی وہ اسی وجہ سے تھی، خدا کے دین سے دوری کی وجہ تھی۔ اب ان میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ عدت کیا ہے، وہ 3 ہے، ثلاثۃ قروء، اس کو بیان کر دیا گیا۔ ایک تو یہ مسئلہ یہاں پر واضح ہو گیا۔ دوسری کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اس آیت نمبر 228 میں، 228 میں، کہ تاکہ اس عدت اس لیے ہے کہ تاکہ پریگننسی معلوم ہو جائے۔ اور تیسری بات کیا بیان کی 228 میں، کہ خامند نے طلاق دی تو وہ اس دوران رجوع کر سکتا ہے اگر بیوی کی رضامندی ہوگی۔ اب یہ جو فرمایا چوتھا مسئلہ، چوتھی بات، کہ جیسے ان کے حقوق ہیں ویسے ذمہ داریاں ہیں عورتوں کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی خوبصورت ایک بات ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں خود کو اپنی بیوی کے لیے سنوارتا ہوں اور میری بیوی میرے لیے خود کو سنوارتی ہے، بیوٹیفائی کرتی ہے۔ میں اپنی بیوی کے لیے خود کو بیوٹیفائی کرتا ہوں اور میری بیوی میرے لیے بیوٹیفائی کرتی۔ یہ ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی اس آیت کے حصے کی روشنی میں، وضاحت میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ بیان کیا کہ میں اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرتا ہوں بیوی کے لیے اور بیوی اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرتی ہے میرے لیے۔ یہ ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اچھا، اس کے علاوہ جب یہ کہا نا کہ ان کا حق ہے، جیسے ان کی ذمہ داری ہے معروف طریقے سے، اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ خامند طلاق کی اس مدت کے دوران عورت کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اسے نہیں پہنچانا چاہیے، ایک بات۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورت بھی مرد کے لیے اپنے حمل کو نہیں چھپائے گی، یعنی یہاں پر یہ فرمایا نا کہ عورتوں کے لیے حق ہے، یعنی مردوں کی وہ ذمہ داریاں بن گئی
اب جو مردوں کے حق ہیں تو واضح بات ہے کہ وہ عورتوں کی ذمہ داریاں بن گئی. ایوری رائٹ از کریٹڈ بائی رسپانسبلٹی. ہر حق ذمہ داری سے پیدا ہوتا ہے. تو بیوی کے حقوق خامند کی ذمہ داریاں اور خامند کے حقوق وہ بیوی کی ذمہ داریاں بن گئے. تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد بہت ہی خوبصورت ہے جو میں نے آپ کو سنایا کہ در حقیقت یہی ہے ذمہ داریاں ایک دوسرے کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے ان پر رحمتیں نازل کرتے ہیں. یہ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق ہے میاں بیوی کا. اور اس کے لیے جو لفظ میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے کیسے چن کر الفاظ ہمیں دیے ہیں. ایک نکاح کا لفظ ہے اور عربی زبان میں کہتے ہیں کہ نکح النعاس عینہ، کہ نیند آنکھوں میں گھل مل گئی. یہ نکاح کا مطلب ہے گھل مل جانا. اور اسی طرح جب زوج کا لفظ بولا جاتا ہے تو زوج یعنی ہم اسپوز کا لفظ انگلش میں استعمال کرتے ہیں، کپل ہم کہتے ہیں، یعنی زوج جوڑے کو کہتے ہیں. جیسے ایک چیز گم ہو جائے تو دوسری کسی کام کی نہیں رہتی. تو یہ الفاظ عربی زبان میں عقد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ایک معاہدہ ہے اور ایک مضبوطی کے ساتھ جکڑ دینا، جوڑ دینا ایک دوسرے کے ساتھ، اس کو عقد عربی زبان میں کہتے ہیں. خوبصورت الفاظ ہیں اس رشتے کے لیے. ایسا رشتہ کوئی رشتہ بھی نہیں ہے اس کائنات میں. سب سے پہلا رشتہ آدم کا، وہ کون سا رشتہ آدم و حوا کا؟ وہ یہی میاں بیوی کا رشتہ. اس کے بعد پھر سارے رشتے اس دنیا میں آئے ہیں. تو اس لیے قرآن پاک نے طلاق کو بھی جس طرح بیان کیا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے رکوع میں ہم طلاق ہی کے مسائل کو پڑھیں گے. میں بتاؤں گا کہ قرآن کس طرح طلاق کا طریقہ بیان کرتا ہے. قرآن پاک سے دوری اور بعد اختیار کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن ہمیں کیا طریقہ طلاق بتاتا ہے. اور قرآن کے طریقہ طلاق کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ ساری خرابیاں ہیں. اور ایسے ایسے واقعات اور حادثات ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں کہ انسان بیٹھ کر ان کو بیان بھی نہیں کر سکتا. اتنے بھیانک اور اتنے برے قسم کے واقعات صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم نہیں، لوگ قرآن کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح اس کو بیان کیا. تو یہ ہم آئندہ اس کو ہم پڑھیں گے. بس یہ بات ذہن میں رکھیے کہ طلاق ایک ہوتی ہے. بس 3 طلاقیں دینے سے ضروری نہیں ہوتا کہ عورت مرد علیحدہ ہوتے ہیں. 1 طلاق دینے سے بھی علیحدگی ہو جاتی. 1 طلاق دینا یہ قرآن کے عین مطابق ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ جو قرآن سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اس طرح کی قباحتیں، بدعات نہیں ہوتی جو حلالے کے نام پر ہمارے معاشرے میں. جب 1 طلاق دے دی تو 3 ماہ کی مدت میں رجوع کر لیتا ہے مرد تو فبیا. اگر رجوع نہیں کرتا تو مدت گزر جاتی ہے، پھر بھی نکاح میں وہ آرام کے ساتھ لے سکتا ہے، دوبارہ نکاح ہو جائے گا. تو پھر اسی طرح اگر پھر کبھی نعوذ باللہ مرد اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ وہ طلاق دے دیتا ہے تو اب دوسری طلاق دے گا، پھر اس کو حق ہوگا کہ وہ اس مدت میں رجوع کر لے. پھر رجوع نہیں کرتا، مدت گزر جاتی ہے تو پھر اس کو پھر نکاح کیا جا سکتا ہے دوبارہ. اب دیکھیے دوسری مرتبہ بھی حق ہے. پھر اس کے بعد جب وہ تیسرا قدم اٹھاتا ہے اس کے بعد پھر حق نہیں ہوتا. اب ہم یہ پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح طلاق پر رکاوٹیں کھڑی کی ہیں. یہ ہم آئندہ رکوع میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ 10-11 رکاوٹیں اللہ تعالیٰ نے طلاق پر کھڑی کی ہیں. مرد کو بار بار جھنجھوڑا ہے، سمجھایا ہے کہ یہ قدم اگر اٹھا رہے ہو تو دیکھو اس کے یہ کانسیکوینسز تمہارے سامنے آئیں گے، اب بھی سمجھ جاؤ، یہ قدم نہ اٹھاؤ. تو یہ قرآن پاک طریقہ طلاق بیان کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 229 اس پر ہم بات کریں گے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور اس حوالے سے سوالات مجھے بھیجیں. اور نورین صاحبہ ہیں وہ کوآرڈینیٹ کرتی ہیں، آپ جانتے ہیں، تو آپ ان کو بھی نمبر پہ ان کو سوالات بھیج دیں، وہ مجھے بتا دیتی ہیں. تو ضرور اس حوالے سے جو اپنے معاشرتی، سماجی، خاندانی مسائل ہیں طلاق کے متعلق وہ ضرور مجھے آپ بھیجیے. تو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ رکوع میں تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کریں گے تاکہ طلاق کا تصور جو قرآن کا تصور ہے، اصل دین کا تصور ہے، وہ ہم پر واضح ہو جائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.